My dear brothers and sisters, I welcome you all. Thank you very much for joining. And I just want to share a glad tiding with you about ilm. کہ جب کوئی انسان علم کی تلاش میں نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر علم حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ تاکہ وہ اس علم کے ذریعے دین اسلام کو ریوائیو کر سکے، زندہ کر سکے، تو اس وقت اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور اس شخص کے درمیان جو علم حاصل کر رہا ہے صرف اور صرف ایک درجے کا فرق ہوتا ہے. تو دس از آف کورس این اپرچونٹی فار اس، دس از اے گریٹ اپرچونٹی فار اس دیٹ وی ہیو گیدرڈ ٹوگیدر تاکہ ہم علم حاصل کر سکیں، ٹو گین نالج آف اسلام تھرو دس قرآن. اور ہمارے اوپر یہ حدیث الحمدللہ صادق آتی ہے، اگر خدا نخواستہ مطلب کہ ہوتا ہے ایسا انسان کہ علم کی تلاش میں ہو اور علم حاصل کر رہا ہو اللہ کی رضا کے لیے اور فوت ہو جائے، تو اس وقت انبیاء کے اور آپ کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کی اور اس میں لرن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. And I also want to take a moment and pray for our brothers and sisters in Palestine کہ فلسطین میں جو حالات اس وقت جا رہے ہیں، جہاں پر جو اسرائیل جو ایک جینوسائیڈ کر رہا ہے، ایک بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور innocent children and women and old people and men جن کو قتل کیا جا رہا ہے، they are being murdered. اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مشکل میں ہیں. اگر ان کی اس تکلیف کا اگر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی تو حدیث کے مطابق ہم واحد امت نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت جو ہے ایک جسم کی طرح ہے، اگر آنکھ میں درد ہوتی ہے تو پورے جسم کو درد ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر انسان کے سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. تو ہم ایک امت ہے اسلام ایز اے مسلم. تو مسلم امہ میں اس وقت جو ہے نا ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے فلسطین میں. تو اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. اگر ہم امت واحد ہیں، اگر ایک امت ہے، ایک جسم کی طرح ہیں، تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، اور اس تکلیف کی وجہ سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کسی نہ کہ اسپریچولی، دعا کے ذریعے، فائنینشلی، فزیکلی، مینٹلی، جس طرح بھی ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، آسانی کی دعا کریں، اور فائنینشلی بھی جس سے جو ہو سکتا ہے وہ ہیلپ کرے. تو میں دعا کروں ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں جو مسلمان ہیں جو اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہیں، سردیوں کا موسم ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ لائٹس ہے، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دے آر آل انڈر ربل ایٹ دا مومنٹ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نصرت عطا فرمائے، ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اور پورے مسلم امہ کو اس پر جمع ہو کر اس پر کوئی ایکشن لینے کی توفیق عطا فرمائے. Now I come back to our Quran class. So last time we studied about the purpose of life. Basically میں ایک تھوڑا سا ریکیپ آپ لوگوں کو دے دوں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا. لاسٹ ٹائم I talked about the purpose of life کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ایک کنفیوژن تھی جو میں نے ختم کی تھی، وہ یہ تھا کہ اکثر لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ what is the purpose of your life، تو وہ کہتے ہیں کہ I want to be an engineer, I want to be a doctor, I want to be a scientist or something else. That is the goal of your life. وہ آپ کی زندگی کا گول ہے، وہ آپ کی پرپز نہیں ہے. Purpose is something bigger. تو there is a secondary purpose which is your goal. وہ بھی آپ نے کرنا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دن آپ کے لیے اس لیے بنایا تاکہ آپ معاش کما سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس لیے بنایا تاکہ معاش کما سکیں. تو دیٹ از دا سیکنڈری پرپز. جو آپ کے گول ہیں، آپ نے کام بھی کرنا ہے، آپ نے انجینئرز بھی بننا ہے، آپ نے ڈاکٹرز بھی بننا ہے، آپ نے سائنٹسٹ بھی بننا ہے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے. بٹ you need to know, you need to remember what is the primary purpose of your life، کہ آپ کی زندگی کا پرائمری پرپز کیا ہے. پرائمری پرپز میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اور پھر میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جب ہم اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیں کہ where did I come from, what am I doing here and where am I going. یہ 3 سوال اپنے آپ سے پوچھیں. میں کہاں سے آیا ہوں، میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، اور میں کہاں جا رہا ہوں.
یہ 3 سوال انسان اپنے آپ سے پوچھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ریکارڈڈ ہے, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کو ہم نے حل کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی ٹاکڈ اباؤٹ سورسز آف نالج. سورسز آف نالج کتنی ہیں؟ بیسکلی سورسز آف نالج 2 ہیں, وچ از یور 5 سینسز, اور اس کے علاوہ وچ از یور عقل. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہے. ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہوا ہے, اس علم کے ذریعے ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جائے گا اور مرنے سے پہلے انسان کہاں تھا, اور نہ ہی سائنس اس کا جواب دے سکتی ہے. تو 3rd سورس آف نالج کی ہمیں ضرورت تھی, جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہی تھی, جس کو خبر بولتے ہیں, جس کو ٹیسٹمنی بولتے ہیں. اس کو میں نے پھر پروف کیا تھا. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی جو نازل ہوتی ہے وہ کس طرح نازل ہوتی. 5 طریقے میں نے بتائے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا تاریخ نزول, کہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے نازل کیا. ایک تو وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, وہ وہاں پر ہے. اس کے بعد ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اتارا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 22 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ اللہ تعالیٰ اس کو اتارتے گئے قلب مبارک پر, اور وہ یاد کرتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے آگے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو اس کا جو طریقہ تھا وحی کا, جب وہ نازل ہو جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے صحابہ کرام کو بتاتے تھے اور اس کو کیسے لکھواتے تھے تاکہ اس کی پریزرویشن بھی ہو سکے. تو آج انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کے بارے میں. کچھ اور ٹاپکس ہیں وہ ہم کور کریں گے. کوشش کروں گا کہ آج یہ انٹروڈکشن جو ہے نا ختم ہو جائے, تاکہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم قرآن کی پراپر جو ہے سورہ یوسف کو ساتھ ہم سٹارٹ کر سکیں. تو ایٹ دی ایج آف 40 years نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز گیون دا نبوہ. وہ غار حرا میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے, مراقبہ کرتے تھے, سوچتے تھے, تدبر کرتے تھے, تو اس وقت جو پہلی دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں اترتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات دیتے ہیں, اقرأ باسم ربک الذی خلق, کہ پڑھیں. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, انہوں نے پکڑ کے دبایا, تو انہوں نے کہا اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر انہوں نے دبایا, پھر چھوڑا, پھر دبایا, پھر چھوڑا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھنی شروع ہوئی. تو یہ شروع کی آیات تھی جو غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس کے بعد سے 3 سال تک جو وحی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا, وہ رک گیا تھا, پوسٹ پونڈ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو جب یہ شروع ہوتا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو یاد کر لیتے تھے اور صحابہ اکرام کو بتاتے تھے. عرب کے کچھ حالات اس طرح کے تھے کہ عرب میں جو لوگ تھے ان کا حافظہ جو تھا نا وہ بہت زیادہ تیز, بہت قوی تھا. مطلب وہ چیز بھولتے نہیں تھے. ایک بچے کو 30 20 ہزار شعر یاد ہوتے تھے. ایک چھوٹی لڑکی کو بھی 5 10 ہزار شعر یاد ہوتے تھے. اس لیول کا جو تھا نا ان کا حافظہ تھا, اور پلس شعر و شاعری اور فصاحت اور بلاغت میں عربی میں وہ بہت ماہر تھے, بہت زیادہ ماہر تھے وہ اس میں. تو جب وہ ان کو بتاتے تھے تو وہ اس کو ساتھ ساتھ حفظ کر لیتے تھے. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ان کے کاتب وحی ہوتے تھے وہ اس کو لکھتے تھے. تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وحی آتی تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. تو ڈفرینٹ شکل میں اس کو لکھا کرتے تھے. کبھی اس کو ہڈیوں پر جو اونٹ کی جو شولڈر بلیڈز ہوتی ہیں بہت بڑی ہوتی ہیں ان پر وہ لکھ لیا کرتے تھے. اس کے بعد کبھی کوئی کاغذ اگر مل جاتا تھا تو اس پر لکھوا لیا کرتے تھے, یا پھر جو کھجور کی چھال ہوتی ہے اس پر, یا پھر کوئی یہ پتھر کی جو سلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر. تو ڈفرینٹ جو آبجیکٹس اور ایلیمنٹس جو مل جاتے تھے ان کو, اس پر ان کو لکھا جاتا تھا. تو جب لکھا جاتا تھا تو نبی کریم کو چیک بھی کرتے تھے, ڈبل چیک کرتے تھے, اس کو لکھتے تھے. اور جو صورت جو ہوتی تھی, جو آیت نازل ہوتی تھی, نبی کریم یہ بھی فرماتے تھے کہ اس آیت کو اس صورت میں لکھو, اس آیت کو اس صورت میں لکھو. تو یہ نبی کریم کا طریقہ تھا اپنی زندگی میں قرآن مجید کو لکھوایا نبی کریم نے. اور ہر سال مطلب کہ ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے اور قرآن کا دور کرواتے, جس طرح وتر میں ہم پڑھتے ہیں. اور آخری سال جو تھے وہ جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے, اور ان میں اس 2 دفعہ انہوں نے اس کو ریپیٹ کروایا. تو اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے پاس اپنے صحیفے تھے, وہ انہوں نے خود بھی ان قرآن کو لکھا ہوا ہوتا تھا
اور ڈفرینٹ ان کے پاس بھی فارمز میں اور ایلیمنٹس کی صورت میں پڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، رکھا ہوتا تھا قرآن مجید کو. اور جو دوسرا جو قرآن مجید جو ڈفرینٹ آبجیکٹس پہ لکھا ہوتا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ صورت حال تھی اس کو لکھنے کی. اس کے بعد آگے میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکی اور مدنی سورہ یہ کیا ہوتی ہیں. دیکھیں مکی سورہ وہ ہوتی ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی کے سامنے 12-13 سال جو مکہ میں گزارے تھے، وہاں پر جو آیات نازل ہوتی تھیں، اکثر آیات جو نازل ہوتی تھیں ان کو مکی بولتے ہیں کہ مکہ میں یہ نازل ہوئیں. پھر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ میں چلے گئے تو مدینہ میں جو ہے جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی کہا جاتا ہے. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے ڈیورنگ جب مکہ میں تھے تو وہاں پر کچھ آیات نازل ہوئی، جیسا ہم سورہ یوسف پڑھیں گے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 3-4 آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، لیکن اکثر جو آیات کی تعداد جو ہوتی ہے وہ مکی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا. مکی وہ ہو گئیں جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی وہ ہو گئیں جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہو گئیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری یہ ایک چیز ہوگی مکی اور مدنی کی، میں نے آپ کو بات بتا دی. یہ ساری چیزیں تاکہ آگے ہمیں اس کو جب قرآن انشاءاللہ شروع کریں گے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی جائیں گی، ٹھیک ہے جی، آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. شان نزول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شان نزول ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں قرآن مجید جو ہے نا اس ایونٹ بیسڈ ہے. ایونٹس ہوتی تھیں، اس ایونٹس کی بیسس پہ جو ہے نا قرآن مجید نازل ہوتا تھا. فار ایگزامپل عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ ایک آیت ہے سورہ عبسہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ترش روح ہوئے، پسند نہیں فرمائے، ایک نابینا صحابی آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بزی تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے. عرب کے جو بڑے سردار تھے قریش کے وہ آئے ہوئے تھے. تو نبی کریم کے صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی ہیں، اذان بھی دیتے تھے. تو یہ آئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اچھا فیل نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ وہ بزی تھے، تو تھوڑا سا انٹرپشن سی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے ترش رو کیوں ہوئے جب یہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا تھا آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس طرح ڈفرینٹ ایونٹس تھے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. جیسے سورہ یوسف ہم آگے پڑھیں گے، اس کا بھی شان نزول ہے کہ جو جیوز تھے اور وہاں کے جو بت پرست تھے انہوں نے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا، اور انہوں نے پوچھا کہ جی یہ آل یعقوب جو ہیں یہ کینان سے یہ مصر جو ہیں کیسے آئے، کیوں شفٹ ہوئے، کیونکہ یہ ساری وہ باتیں تھیں جو کسی کو نہیں پتہ تھیں، بہت ریئر تھیں، عرب میں ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا. امتحان لینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف اتار دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈسکرائب کر سکیں، اس کو بتا دیں. اسی طرح سورہ کاف کے بارے میں سوال کیا گیا ان سے، سورہ کاف کے بارے میں غار والوں کا سوال کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، پوری سورہ کاف جو نازل ہوئی پھر وہ بتائی. تو دس از کالڈ شان نزول. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھو اس کے بغیر جو ہے نا قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے نا بہت، اور تفسیر جو ہے نا پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یو نیڈ ٹو نو دا ایونٹس، کہ جن ایونٹس کی بیسس پہ یہ صورتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. تفسیر اور ترجمہ جو ہوتا ہے انہی پوائنٹس کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان پوائنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے مفسرین جو ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ پھر قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں. ادروائز کیا ہوگا کہ اب جب اس کی تفسیر کریں گے تو اس میں اگر آپ نے یہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی طرف سے پھر اس کو اپنی رائے دینا شروع کر دیں گے، وچ از ناٹ رائٹ. تو آپ کا جو تفسیر کے پوائنٹس ہوتے ہیں ان پوائنٹس کو 1 بائی 1 آپ نے ٹچ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے آپ تفسیر پہ جاتے ہیں. فار ایگزامپل، ٹھیک ہے جی، اب ایک وہ یہ ہوگا شان نزول، میں نے آپ کو بتا دیا ایونٹس بیس. اب پریزرویشن آف قرآن، پریزرویشن آف قرآن کے بارے میں بات کروں گا. قرآن کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پریزرو کیا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس قرآن کو کتابی شکل میں لایا گیا، کیونکہ یہ صرف حفظ تک محدود تھا اور چند چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو کیسے ٹھیک ہے. تو یہ سٹارٹ کیسے ہوا؟ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلافت میں، تو ایک ہوئی تھی جنگ یمامہ، ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 70 حفاظ تھے، 70 حفاظ
جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا تھا، ان کو دھوکے سے وہاں بلایا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ ایونٹ آیا نا، جب یہ ایونٹ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھٹکا ہوا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو حفاظ جو ہیں شہید کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اپنی فکر انہوں نے بتائی کہ دیکھیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اتنے حفاظ شہید ہو گئے، تو ہمیں قرآن کو پرزرو کرنا چاہیے، ہمیں اس کو لکھنا چاہیے، لکھوانا چاہیے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی اجازت نہیں دی، ایسا نہیں کیا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار ان کے پاس گئے، بار بار ان کے پاس گئے اور جا کے بار بار یہ بات بتائی کہ وی نیڈ ٹو پرزرو دس قرآن۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا شرح صدر ہوا، مجھے وہ بات سمجھ میں آ گئی اور میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ کہتے جب ہم تیار ہو گئے تو پھر ہم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو پہلے ہی سے کاتب وحی ہیں، جو پہلے ہی سے حافظ ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ان کو آتا ہے، اور وہ صرف انہوں نے قرآن کو دوبارہ لکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زید بن ثابت کو بتایا کہ ہم اس قرآن کو دوبارہ لکھوانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جنگ یمامہ میں جو ایونٹ ہوا ہے، جس میں ہمارے صحابہ اپنے شہید ہوئے ہیں حفاظ، تو جس کی وجہ سے پرزرویشن کے لیے جو ہے ہم قرآن کو دوبارہ لکھوانا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے بالکل میرا شرح صدر نہیں ہوا اس چیز پہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اگر یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ پہاڑ کو توڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنا ہے، وہ میرے لیے زیادہ آسان ہوتا کہ میں قرآن مجید کو لکھتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ اس بات کو، اس کی گہرائی میں جائیں پلیز، کہ حضرت زید بن ثابت کاتب وحی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن لکھواتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حافظ بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، خلافت بھی چل رہی ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، اور وہ بتا بھی رہے ہیں، لیکن وہ گھبرا رہے ہیں اس چیز سے۔ اور آج کل ہم سب لوگ جو ہیں، جو مفسر نہیں ہوتے، جو قرآن کا ترجمہ کرنے کے اہل نہیں ہوتے، چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے۔ یہاں پر میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں یوٹیوب میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میرے شیخ نے بڑی عجیب بات بتائی، میرے شیخ کہتے ہیں میں صبح واک کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے ملا، اس نے چھوٹی چھوٹی شارٹس پہنی ہوئی تھی اور ساتھ کتا اس نے لیا ہوا تھا، تو میرے شیخ کے نیبرز میں تھے، تو شیخ کو سلام کیا، تو شیخ نے بھی سلام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے میں قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہوں، تقریباً آدھا قرآن میں نے لکھ لیا ہے۔ Now this guy, he does not even know his سطر، کہ سطر کیا ہوتا ہے، آپ نے کتنا اس کو سطر چھپانا ہوتا ہے، and he does not know a single word of Arabic. All he is doing is کہ he reads from the ترجمہ and starts to do the commentary of قرآن۔ مطلب آپ خود اندازہ لگائیں، اب ہمارے پاس اتنی مٹیریل آ گیا ہے یوٹیوب کی وجہ سے کہ، اور یا پھر قرآن کے ترجمے ہمارے پاس آ گئے کہ ہر انسان جو ہے تیار ہو گیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں قرآن کا تفسیر بھی کر لوں گا اور ترجمہ بھی اس کا میں کر لوں گا۔ مطلب کہ یہاں پر ایک صحابی کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کاتب وحی، مطلب کہ وحی لکھنے والے، حافظ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور خلافت میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں آپ لکھو، گھبرا رہے ہیں وہ، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے، یہ میرے لیے اتنا مشکل کام ہے، اگر یہ مجھے کہیں کہ پہاڑ کو توڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آؤ، وہ میرے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ میں دوبارہ قرآن کو لکھوں اس کو۔ بہرحال وہ جب ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، تو وہ کہتے ہیں میرا شرح صدر ہوا اور ایونچولی میں اس چیز کے لیے تیار ہو گیا۔ تو پھر جو مٹیریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، حضرت زید بن ثابت نے دوبارہ منگوایا، حالانکہ قرآن آپ کو یاد ہے، حضرت ابوبکر کو بھی یاد ہے، عمر کو بھی یاد ہے، سارے صحابہ کو یاد ہے، اس مٹیریل کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی سب کو منگوایا، جن صحابی نے لکھا ہوا تھا سب کو منگوایا اور اس کو دوبارہ دیکھا، اس کو ٹیلی کیا، صحابہ اور باقی بھی آئے، سب نے ان آیات کو ٹیلی کیا، ٹیلی کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو لکھنا شروع کیا۔ پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں، رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر اس قرآن کو دوبارہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، کتابی صورت میں، پھر اس کو ایک لکھ دیا گیا صحیفوں میں، اس کو پورا کیا گیا، اور پھر وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک تھی، ٹھیک ہے جی۔
پھر جب وقت گزر گیا، حضرت ابوبکر کے بجائے حضرت عمر آئے، 12 سال ان کی خلافت کو گزر گئے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، تو اس کے بعد جو اسلام تھا بہت پھیل گیا تھا، ان کے بارڈرز بہت زیادہ پھیل گئے تھے، کہاں سے کہاں چلا گیا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ہیں، وہ آئے بارڈرز میں سے، جو دور کہیں آذربائیجان کی سائڈ سے، یہ جو بارڈرز جہاں تک اسلام پھیلا ہوا تھا وہاں سے آئے، اور آ کے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے۔ ان کا کیا کہتے ہیں، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ قرآن کو اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، مطلب ان کی ڈائلیکٹ ڈفرینٹ ہے نا۔ فار ایگزامپل آپ برٹش ایکسنٹ ہے، it's a very different accent. An American accent is a very different accent. For example, in Britain, if you speak slang English, وہ کہتے ہیں give me a glass of water. ٹھیک ہے نا، give me a glass of water کے میں سے ٹی کو نکال دیتے ہیں، بوٹل میں سے ٹی کو نکالتے ہیں، بوٹل کہتے ہیں۔ تو اب کہہ تو بوٹل اور واٹر ہی کہہ رہے ہیں نا، اور امریکن کہہ رہے ہوتے ہیں water, give me a barrel. ٹھیک ہے نا، تو دیٹ از اے ڈفرینٹ ایکسنٹس، ڈفرینٹ ڈائلیکٹس۔ تو جب یہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا ان لوگوں نے تو آپس میں ان کی لڑائیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ جو پرانے صحابی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن، آپ مجہول پڑھ رہے ہیں قرآن کو، کیونکہ ان کا ایکسنٹ ڈفرینٹ تھا، وہ ان سے ہو نہیں رہا تھا۔ تو یہاں پر جب جھگڑا شروع ہوا تو حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان سے کہا کہ بھائی آپ دوبارہ اس قرآن کو منگوائیں اور ان کو لکھوائیں، اور لکھوانے کے بعد ان کو ڈفرینٹ بارڈرز میں جگہوں میں بھیج دیجئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کے وہ حضرت حفصہ کے پاس رضی اللہ عنہا کے پاس، جو حضرت حضور کے ازواج مطہرات میں سے تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، ان کے پاس وہ قرآن رکھا ہوا تھا، وہ لے کے آئے، اس کو دوبارہ لکھا، پھر اسی طرح ہی سب کو بلایا اور اس کو ٹیلی کیا، سب کے سامنے اس کو ٹیلی کیا، اور سب کی اجماع کے ساتھ صحابہ کے اس کو دوبارہ لکھا گیا، اور لکھنا اس کو اس طرح لکھا گیا کہ اس میں زیر زبر پیش نہیں تھی، وہ اس طرح لکھا گیا کہ تاکہ تمام جو ڈائلیکٹس تھے، 7 حروف جو قرآن جو نازل ہوا 7 حروف میں جو حدیث کے مطابق ہے، ڈفرینٹ ایکسنٹس میں قرآن ہے، وہ ان کو ایسا لکھا کہ اس میں زیر زبر نہیں ڈالا، وہ سارے اس کو پڑھ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، جب اس کو انہوں نے لکھوایا تو لکھوانے کے بعد اس میں سے جتنے باقی قرآن جو لکھے ہوئے تھے صحیفے تھے، دیکھیں نا قرآن کہتے ہیں جو گتوں کے درمیان ہوتا ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صحیفہ ہوتے ہیں پیجز، ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ، یا قرآن ہو گیا کہ ایک پیج میں کہیں ہے وہ قرآن ہو گیا، یا کسی پتھر پہ لکھا ہوا ہے یا کسی چیز پہ لکھا ہوا، دیٹ از اے قرآن۔ مصحف از سم تھنگ دیٹ از بٹوین 2 گتاز، گتوں کے درمیان ہوتا ہے مصحف، ٹھیک ہے جی۔ تو مصحف لکھوایا انہوں نے، 5 کاپیز حضرت زید بن ثابت سے اسی طرح لکھوائیں، اور ڈفرینٹ جگہوں میں جہاں جہاں آپ کی آرمیز، جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا تھا، اب بھی ٹاپ کاپی میں وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا قرآن ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں جو قرآن کو چیلنج کرتے ہیں کہ جی بدلا ہوا ہے، تو آپ جا کے قرآن جو ہمارا ٹاپ کاپی میوزیم اور رشیا میں جو رکھا ہوا ہے اس میں جا کے آپ اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا 1400 سال گزر گئے ہیں کہ ناٹ ایون اے سنگل جاٹ اور ٹٹل ہیز بین مووڈ، ٹھیک ہے نا، ایز اٹ از وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی پریزرویشن ہو گئی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو گئی، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اس کی پریزرویشن ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ نقطے کہاں سے آئے۔ زیر زبر تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ڈالا تھا، تو یہ نقطے جو ہیں ابو الاسود تھے، انہوں نے جو ہے اس پہ انٹروڈیوس کروائے تھے شروع میں، ٹھیک ہے جی، جو بعد میں تابعین میں سے تھے میرے خیال میں، تو اس میں سے انہوں نے جو نقطے ڈالے تھے اس وقت زیر زبر نہیں ڈالے تھے، انہوں نے ڈاٹس ہوتے تھے، ڈاٹ اوپر ڈالا تو اس کا مطلب زبر، ایک ڈاٹ نیچے ڈالا اس کا مطلب زیر، 2 ڈاٹ اوپر ڈالے تو 2 پیش، 2 زیر نیچے 2 زیر، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایسا کیا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کو دوبارہ چینج کیا گیا، اس میں زبر، زیر اور پیش، اور جو اب جو قرآن آپ پڑھتے ہیں وہ والا قرآن ہے۔ تو یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ ہم جیسے لوگ جو بغیر اعراب کے نہیں پڑھ سکتے، وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زیر زبر کے ساتھ پڑھ سکیں، تو ہماری آسانی کے لیے یہ نقطے ڈالے گئے اور زیر اور زبر ڈالے گئے، لیکن ایکچولی قرآن اپنی صحیح فارم میں ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو میں نے بتا دیا اس کے بارے میں پریزرویشن۔ اب علم تفسیر،
اب علم تفسیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ علم تفسیر ہوتا ہے کہ ایک چیز کو واضح کرنا، کھولنا، ایک چیز جس کو ڈی سائفر کرنا، ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یا سمجھ میں بھی آ رہی تھی اس کو اور زیادہ مزید کھولنا اور زیادہ واضح کرنا۔ اب یہ کس طریقوں سے ہوتی ہے تفسیر؟ کچھ تفسیر کے کچھ پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس پہ ہی تفسیر ہوتی ہے، اور ان پوائنٹس سے آپ اگر باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کی اپنی ایک رائے ہے، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ، ٹھیک ہے نا، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی کہ آپ نے اپنی طرف سے موویز دیکھیں، کوئی ہالی ووڈ کی کوئی سائنس فکشن کی موویز دیکھ لیں اور اس کے بعد قرآن کو اس کے ساتھ فٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اسٹار ٹریک وغیرہ اس طرح کی موویز، تو آج کل یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تفسیر ہے یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تفسیر بالرائے بولتے ہیں اس کو، کہ آپ نے اپنی طرف سے ایک بات جو ہے نا رائے جو ہے دے دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک جو پہلا پوائنٹ ہے تفسیر کرنے کا وہ کہ تفسیر جو ہے نا قرآن سے ہی تفسیر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کا ایک جگہ میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تو اس کا جواب دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ انعمت علیہم، کہ انعام جس طرح آپ نے ان لوگوں پہ کیا ہم پر بھی کیجئے، تو دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جن پر میں نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ وہ ہیں نبیین میں سے، صدیقین میں سے اور شہداء میں سے۔ تو یہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر قرآن کے اندر سے ہی ہو گئی۔ دوسری چیز جس سے قرآن کی تفسیر کی جاتی وہ ہے حدیث مبارکہ۔ دیکھیں، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قول، فعل اور تقریر ہوتا ہے۔ نبی کریم کا قول مطلب زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کوئی آپ کو بات بتائی، کوئی حدیث بتائی، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بولتے ہیں۔ اور فعل وہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تو نہیں بتائی لیکن اپنے افعال کے ذریعے کر کے بتائی نبی، جیسے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بیٹھ کے پیا، ٹھیک ہے نا، اور بہت ساری چیزیں جو نبی کے افعال سے پتہ چلتی ہیں۔ اور تقریر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے، موجود تھے، تشریف فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کا اختیار کیا، تو یہ حدیث ہوتی ہے۔ حدیث کیا ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح ہی حدیث اور سنت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حدیث تو وہ ٹیکسٹ ہو گیا جو آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنت وہ ہو گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کھڑے ہو کر بھی پانی پیا کسی وجہ سے، لیکن سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جو نبی کریم فرماتے تھے، لیکن ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہوتی تھی وہ ڈیفرنٹ ہوتی تھی۔ تو سنت اور حدیث میں یہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خبر متواتر ہوتی ہے، میرے خیال میں سیرت کی کلاس میں انشاءاللہ استاد جی آپ کو بتا چکے ہوں گے، تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک خبر متواتر ہوتی ہے کہ ایک ایسی اس کو، اور دوسری ہوتی ہے خبر واحد۔ خبر متواتر ہوتی ہے کہ اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہو، ٹھیک ہے نا، اور اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ اس کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو، مطلب اس کو کوئی پروو نہیں کر سکتا جھوٹ ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے نکاح کر لیا ہے، آپ نے کہیں گے جی آپ نے نکاح کر لیا ہے، جی میں نے نکاح کیا ہے، تو آپ کے 2 گواہ ہیں میرے پاس، تو بس یہ 2 ہیں، میں نے جا کے عدالت میں کیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گئی۔ یا کہیں دوسرا یہ ہوگا کہ آپ نے نکاح کیا اور 500 بندہ آپ کے نکاح پر آیا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو دیکھا ایکچولی نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اتنے زیادہ لوگوں نے آپ کو نکاح کو دیکھا کہ آپ کل کو اگر کوئی کہے جی اس نے نکاح نہیں کیا تھا تو آپ کہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا جی، ہم 500 بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے وہاں نکاح ہوا اور ہم نے دیکھا ہے اس بندے کا، تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ آپ بات غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا۔ تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ خبر واحد یہ ہوتا ہے کہ اس میں روایت کرنے والے لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں اس پہ ڈیٹیل میں پھر کبھی چلا جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن کی طرف واپس آتے ہیں، وہ حدیث کے استاد آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث ہوگی، دوسرا صحابہ کے اقوال ہوگے، تیسری چیز صحابہ کے اقوال یہ ہوگی کہ کسی چیز کی تشریح جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے خود کی ہوئی ہو، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے مفسر قرآن بولتے ہیں ان کو، انہوں نے جو ہے اپنی تفسیر کی، اپنا قول بتایا، ایک تو وہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا تابعین، پھر صحابہ کے بعد جو آتے ہیں ان کو تابعین بولتے ہیں، تو تابعین کی اقوال ہو گئے کہ تابعین نے تشریح کی، ٹھیک ہے نا، ان سب چیزوں کو۔ اور تیسری چیز، پانچویں چیز جو ہے نا لغت عرب، وچ از کالڈ ڈکشنری۔
اب یہ ڈکشنری میننگ ہے نا، یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ہے، کیونکہ آج کل ٹھیک ہے کہ باقی سارے پوائنٹس آپ نے چھوڑ دیے، تفصیل بالقرآن بھی چھوڑ دی، اور آپ نے پھر اس میں سے حدیث بھی چھوڑ دیا، صحابہ کے اقوال بھی چھوڑ دیے، تابعین کے اقوال بھی چھوڑ کے آپ نے جمپ مار کے سیدھا آپ لغت عرب پہ چلے گئے، اور لغت عرب میں سے آپ نے ڈکشنری کھول کے میننگ نکال کر آپ نے قرآن کی تشریح کرنی شروع۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ایک شخص تھا پرویز نام کا، جس نے اپنا ایک دین سٹارٹ کیا ہوتا ہے، اس کو پرویزی بولتے ہیں۔ وہ لغت عرب پہ، وہ لغت پہ وہ قرآن کے ترجمہ تشریح کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل صلاۃ کا معنی ہے نماز، صلاۃ کا معنی جو ہوتا ہے دعا کرنا ہوتا ہے، تو نماز کا ایک جو لغوی معنی ہوتا ہے، جو ڈکشنری کا معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا کرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن ایک شرعی اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کہ نماز کا وقت ہونا ضروری ہوتا ہے، اس میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اس میں رکوع، اس میں قیام، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ جی میں روز دعا کر لیتا ہوں تو اس لیے مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جناب کہا کہ جی دیکھیں روزے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، تو میں روز بری چیزوں سے رک جاتا ہوں، اس لیے مجھے روزہ رکھنے کی اور بھوک پیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا جی حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، لغوی معنی اس کا یہ ہے، تو میں روز جو ہے نا لغت کے اعتبار میں روز جو ہے اچھا کام کرنے کا قصد کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے اس نے قرآن مجید کا جو ہے ترجمہ کیا اور تشریح کی، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، جو کہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 6 پوائنٹ آتا ہے تدبر اور استنباط، کہ اب جو ہے علماء اور تفسیر کے جو ماہرین ہیں، جن کے پاس ایک پراپر نالج ہے، وہ اس پہ ان آیات پر اور ان صورتوں پر، وہ انشاءاللہ جب سورہ یوسف شروع کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے انہوں نے مسائل کا استنباط کیا، کیسے کیسے پوائنٹس نکالتے ہیں قرآن مجید میں سے، اور کیسے شرعی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اس کے اہل ہوتے ہیں، یہ اس پہ تدبر کرتے ہیں، دے پونڈر اپون اٹ، دے تھنک اباؤٹ اٹ، دے سوچتے ہیں، اس کو دن رات پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ان کا اتنا واسٹ نالج ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث سے لے کے دوسری حدیث ساری ان کو پتہ ہوتا ہے، ایک قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان کو سارا پتہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ترجمہ اور تشریح کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہوتی، کیونکہ ان کو واسٹ نالج ہوتا ہے۔ تو اس کی بیسس پر، اور عربی زبان کو ان کو بہت گرفت ہوتی ہے، 1400 سال پرانی عربی، 1400 سال پرانی گرامر آنی چاہیے۔ فار ایگزامپل دیکھیں آج کل جو انگلش ہے اور پرانی انگلش میں بہت فرق ہے۔ آپ کہیں جی مجھے عربی آتی ہے، آج کل والی عربی آتی ہے، اس لیے میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، تو اس طرح بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر میں فار ایگزامپل آپ کو کہوں کہ آپ کہیں کہ جی مجھے انگلش آتی ہے، فار ایگزامپل اف آئی اسپیک انگلش رائٹ، سو اب میں 200-300 سال پرانی، صرف میں 500 سال پرانی شیکسپیئرن انگلش دیکھوں جس میں وہ کہتا ہے what's this is this her fault or mine, the tempter or the tempted, who sins most, not she nor doth she tempt, it is I who is lying by the violet in the sun, do as the carrion does, not as the flower۔ اب مجھے آپ سب کو انگلش آتی ہوگی تقریباً، اب جو میں نے انگلش بولی آپ کو سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی نا، کیونکہ بہت مشکل انگلش ہے یہ 500 سال پرانی انگلش ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کی انگلش اور 500 سال پرانی انگلش میں بہت فرق ہے۔ آپ جتنے مرضی انگلش کے ماہر ہوں گے، یہ جو میں نے آپ کو انگلش سنائی ہے 500 سال پہلے، آپ کو نہیں آئے گی until and unless کہ آپ وہ 500 سال پرانی انگلش کو سمجھیں، اس کی گرامر کو سمجھیں۔ تو یہ جو مفسرین ہوتے ہیں، یہ صرف اور نحو جو گرامر ہے، انشاءاللہ اگر آپ گرامر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کوئی کلاسز سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں صرف اور نحو۔ صرف اور نحو ایک گرامر ہے 1400 سال پرانی، وہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے۔ جب ہم درس نظامی میں تھے تو فرسٹ ایئر میں ہمیں صرف اور نحو پڑھائی جاتی تھی، جو انتہائی مطلب کہہ سکتے ہیں خشک، ڈرائی اور مشکل ہے گرامر، پورا سال ہمیں وہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو ایک تو یہ آنا چاہیے آپ کو، بلاغت اور ادب آنا چاہیے، علم حدیث آنا چاہیے، اصول تفسیر، عقائد اور کلام، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ جا کے کہیں اہل ہوتے ہیں، آپ کے اندر خوف خدا بھی ہونا چاہیے، آپ کے اندر تقوی بھی ہونا چاہیے، پھر جا کے آپ کہیں جو ہے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ قرآن کی تفسیر کریں یا ترجمہ کریں۔ لیکن آج کل the problem is with modern scholars is, see, as long as they are doing a motivational speech, that is fine، ٹھیک ہے جی۔ موٹیویشنل سپیچز ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، میں اپنے فرینڈس کو جانتا ہوں جو کر رہے ہیں، اور وہ موٹیویشنل کر رہے ہوتے ہیں،
تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہی آپ مسائل کے اندر جانا شروع کر دیتے ہیں، فقہ کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسائل نکال کے آپ کہتے ہیں جی ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، تو وہاں جا کے جو نا بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. بیکاز دیٹ ایریا جو احکام ہوتے ہیں، میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اس ایریا میں یو کی ناٹ سیٹ فٹ ان دیٹ ایریا انٹل اینڈ انلیس یو نو آل دیز پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ادروائز آپ یہ چیز صرف یہ سمجھ کے کہ مجھے انگلش آتی ہے تو اس لیے میں میڈیکل سائنس کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں اور میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں، ایسے نہیں. یو آر ناٹ اوتھینٹک، یو آر اے کویک. کویک اس کو کہتے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی نقل اتار رہا ہوتا ہے، اور ایسا بندہ جب علاج کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. اسی طرح یو کین ناٹ بیکم این انجینئر جسٹ بائی میئر نوئنگ انگلش، کتابیں پڑھ کے نہیں. یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر انسٹیٹیوشن، یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر ٹیچرز جو آپ کو اس چیز کو پڑھائیں، آپ سمجھ سکیں. آپ بہت ساری چیزیں لرن کرتے ہیں. آپ جب اپنی طرف سے پڑھنے شروع کرتے ہیں تو اس میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا ون مین شو بن جاتے ہیں. ون مین شو میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیمرہ آن کیا اور لو جی اب میں جو مرضی باتیں کروں، میں کسی کی مانتا ہی نہیں ہوں. میری مرضی جیسے میں مرضی جو ہے نا قرآن کا ترجمہ اور تشریح کروں. جو آج کل ماڈرن جو اسکالرز ہیں جو ہیں، دس از کالڈ ٹریس پاسنگ، پروفیشنل ٹریس پاسنگ. ٹریس پاسنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ انگلینڈ میں، امریکہ میں کسی کی لینڈ میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، ادھر نو ٹریس پاسنگ لکھی ہوتی ہے. اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں بغیر پوچھے، آپ کو گولی بھی مار دے وہ بندہ، تو آپ کو اس بندے کے پہ کوئی جرم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کی لینڈ میں بغیر اجازت کے آپ نے ٹریس پاسنگ کی ہے، اس کے اندر چلے گئے ہیں. تو یہاں پر بھی پروفیشنل ٹریس پاسنگ یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کا پروفیشن ہے بھائی. ایک ڈاکٹر ہے، اس بیچارے نے 5 سال MBBS پڑھا ہوا ہے، اپنی جان مار دی. اور ایک بندہ ہے جس نے پڑھا ہی نہیں ہے اور ساری عمر میٹرک میں فیل، FSC میں فیل، اور وہ انجوائے کرتا رہا ہے. وہ کبھی موٹر سائیکل میں ادھر کبھی ادھر. وہ بیچارہ بندہ جو MBBS کر رہا ہے، وہ بیٹھ کے MBBS 5 سال پڑھ رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور ادھر بندہ جناب انجوائے کر رہا ہے. اچھا، وہ جب ڈاکٹر بن گیا اس کے بعد ادھر جو بندہ تھا جو فیل ہو رہا تھا، جس نے ساری زندگی انجوائے کی تھی، اس نے جناب چند کتابیں پڑھ لیں اور پڑھ کے کہا کہ او ہو یہ تو مجھے بھی آتا ہے، سائیکالوجی مجھے بھی آتی ہے تو میں بھی بتا سکتا ہوں. اور فوراً ہی جناب یوٹیوب میں آیا اور آ کے اس نے اپنی سائیکالوجی، اپنی ڈاکٹرز اور اس طرح کی چیزیں پڑھنی شروع کی. تو عوام بیچاری ان کو اتنے وہ ہے نہیں پرابلم، تو وہ اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ دس از پروفیشنل ٹریس پاسنگ وچ از رانگ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی علماء جو ہوتے ہیں بیچارے 8 سال جو ہے دن رات محنت، چٹائی کے سر میں بیٹھ کے جو ہے نا قرآن کو پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، اور ایک ایک چیز پڑھتے ہیں. میں نے تو پڑھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہوا ہے، میں تو بہت کمفرٹیبلی پڑھا ہے. لیکن جو مدرسے میں جو رہ رہے ہوتے ہیں، دے آر گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم. کبھی لائٹ نہیں ہوتی، کبھی بجلی نہیں ہوتی، سردی میں ہیٹر نہیں ہوتے ان کے پاس نیچے گدے نہیں ہوتے، اور کھانے کو نہیں ہوتا، پینے کو نہیں ہوتے، ایک ایک جوڑے پہ ہوتے ہیں. وہ 8 سال اس طرح مسلسل محنت کے بعد اس چیز کو وہ حاصل کرتے ہیں. اور میں جناب بیٹھ کے امریکہ، لنڈن میں انجوائے کر رہا ہوں اپنی لائف، اور کبھی کدھر کبھی پارٹیز اور اس میں لگا ہوں. اور اچانک ہی جناب مجھے ہوش آیا کہ جی میں مسلمان ہوں، اور میں نے انہی علماء کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، اور پڑھ کے میں نے کہا کہ یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور پھر میں نے جناب بیانات کرنے شروع کر دیے اور مشہور ہو گیا. تو پھر میں نے ان بیچارے علماء کو ہی رگڑنا شروع کر دیا، وچ از ویری ویری رانگ. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. دس از کالڈ پروفیشنل ٹریس پاسنگ. تو جب ان کو گرامر پہ ہم لے کے آتے ہیں، جب ان کو ہم ان چیزوں پہ لے کے آتے ہیں، تو ان کو پھر ساری ہوا جو ہے نکل جاتی ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے بیٹھنے والا جو ہوتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے، اس بیچارے کو نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ایک چیز میں نے آپ کو بتائی کہ تفسیر کے لیے آپ کا کتنا علم ہونا چاہیے. یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ دیز تھنگس. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہیں گے جی قرآن مجید میں تو لکھا ہوا لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ قرآن جو ہے ہم نے بہت آسان نازل کیا، آپ پڑھو اس کو. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، قرآن آسان ہے، لیکن قرآن کے ٹاپکس ہیں. ٹاپکس کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 از عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت. اس کے بعد دوسری چیز قرآن کا ٹاپکس کیا؟ احکام ہوتے ہیں. احکام ہوتے ہیں کہ حلال اور حرام کیا ہوتا ہے. تیسری چیز قصص. قصص از سٹوریز، قصص اس قصے. اور اس کے بعد امثلہ. ٹھیک ہے نا. چوتھی چیز امثلہ ہوتی ہے. امثلہ مطلب مثال دے دے کے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، قصص اور امثلہ، یہ آسان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے، آپ پڑھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے، آپ پڑھ لیں. آپ اس میں سے مطلب بہت ساری چیزیں آپ کو مورلز اور یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی. لیکن جو ہی آپ عقیدے کی طرف آتے ہیں نا اور احکام کی طرف آتے ہیں، یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا
عقیدے کا ٹیسٹر اور ٹیسٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ عقیدہ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. عقیدہ از توحید اینڈ رسالت اینڈ آخرت. توحید از بیسیکلی جو ہے نا وننس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ کفر ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں انشاءاللہ اس کو میں آپ لوگ میرے خیال بور تو نہیں ہو رہے ہوں گے, بہت زیادہ میں ڈیپتھ میں جا رہا ہوں, لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں. دیکھیں آپ, کیونکہ قرآن سارا ہمارا یہ جو ٹاپکس ہیں یہ جب تک آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوں گے تو آگے جو میں آپ کو پڑھاتا رہوں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ آپ کو بیسک میں نالج دے رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایک ہی برش پکڑ کے بڑا سا اس کو پھیرتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایسے 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 نہیں ہے, بہت انٹریکسیز ہیں اس میں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. توحید, رسالت اور آخرت. توحید کیا ہوتا ہے؟ وننس آف اللہ. یہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے نا وننس آف اللہ چل رہی تھی. چھوٹے موٹے غلط کام ہوتے تھے, لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے سے, نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں, ان کو اس لیے بھیجا گیا تو وننس آف اللہ, توحید ختم ہو گیا تھا اور کفر شروع ہو گیا تھا, شرک شروع ہو گیا تھا. تو اب یہ کفر کیا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. کسان جو ہوتا ہے نا اس کو کفر بھی کافر بولتے ہیں, کیونکہ کسان جو ہوتا ہے دانے کو جو ہے نا زمین میں چھپاتا ہے, بوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا احسان اور کو جو ہے جو بندہ چھپاتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. نہیں, اب کافر کیا ہے؟ ہم تو ایک لفظ کہیں گے کافر از کافر, دیٹس اٹ. کافر کی قسمیں ہیں بہت ساری. میں آپ کو کچھ قسمیں بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ یاد رکھ لیں, تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. کافر میں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کفر انکار. کفر انکار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین کا جو ضروریات زندگی, دین کی جو ضروریات دین میں سے کسی بھی امر ضروری کا انکار کر دینا. کہ ضروریات دین میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجا, جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ ضروریات دین ہیں. ان میں سے کسی بھی امر کا انکار کر دینا تو پھر انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز جو کفر کی جو پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں کفر انکار, ٹھیک ہے. کفر انکار وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دل سے بھی اللہ کو نہیں مانا, آپ نے زبان سے بھی اللہ کو نہیں مانا, آپ نے ٹوٹل انکار کر دی. جیسے آج کل ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ دل سے مانتے ہیں, نہ ہی زبان سے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کفر جہود ہو گیا. کفر جہود جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں آپ دل سے تو جانتے ہیں کہ اللہ ہے, اللہ کو مانتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن زبان سے انکار کرتے ہیں, اور پھر جس کی وجہ سے آپ دل سے بھی آپ اس کا جو ہے نا ایک طرح سے انکار کر لیتے ہیں. جیسے شیطان تھا, ابلیس تھا. ابلیس شیطان نے تو اللہ تعالیٰ جنت میں جاتا تھا وہ, اور اس نے سارا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھا, سب کچھ تھا, دل سے مانتا بھی تھا, لیکن اس نے اس کا انکار کر دیا, ٹھیک ہے. جانتے ہوئے بھی اس نے انکار کر دیا. اسی طرح ہی جو ہے مطلب ابو جہل تھا. ابو جہل بھی مانتا تھا, کہتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نبی ہیں, لیکن اپنی چودراہٹ جو تھی اس کی قبیلے کے جو ایک اس میں ٹسل ہوتی تھی اس کی وجہ سے وہ نہیں مانتا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح ہی جو تیسری قسم کفر انعاد ہوتی ہے کہ آپ دل و زبان سے, یہ بہت سینسٹیو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں آپ بتاؤں کفر انعاد کیا ہوتا ہے. کفر انعاد وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دل اور زبان دونوں سے آپ اللہ کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو باقی ادیان ہیں باطلہ ہیں, جو غلط ادیان ہیں, آپ ان کی جو ہے ان کی برات نہیں کرتے, ان کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں, ان کو بھی ساتھ ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو آج کل بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے. معذرت, ہم بہت سارے مسلمان ہیں, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو دل سے اور اس میں زبان سے مانتے ہیں, لیکن بہت سارے جب کرسمس آتا ہے, فار ایگزامپل میری کرسمس, ٹھیک ہے جی, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میری کرسمس, اور پھر نوستے, اور پھر جتنی بھی ان کی جو ہم ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں ان میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ جو ہے نا یہ بھی ایک کفر کی فارم ہے جس کو کرنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کرسمس کے پیچھے جو لاجک وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فارم میں ہوا, ٹھیک ہے جی. اور بتوں پہ جا کے جو پانی چڑھاتے ہیں اور دودھ چڑھاتے ہیں, جو بھی ہیں مسلمان بھی اگر چلا جائے جا کے یہ کام کرنا شروع کر دے, تو دس از کالڈ کفر عناد, وچ از آلسو اے ویری ڈینجرس تھنگ اینڈ اٹس اے ویری سینسٹیو تھنگ. دیکھیں میں نے آپ کو کھول رہا ہوں نا باتیں, آپ کو پتہ چل رہی ہیں کہ ہر چیز کی قسمیں ہوتی ہیں اور ٹائپس ہوتی ہیں, یہ ایسے نہیں کہ ایک چیز ہی ہے بس وہ. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کفر نفاق. نفاق یہ ہوتا ہے کہ آپ دل سے انکار کرتے ہیں
کہ میں نہیں مانتا ہوں، لیکن زبان سے آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہے، وہ اس لیے کیونکہ آپ کی منفعت اس میں ہے، کہ اس میں آپ کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، تو آپ نے صبح آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، رات کو ہم جو ہے نا ان کے ساتھ بت پرستوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں نبی کے زمانے میں ایسے منافقین تھے. عبداللہ بن ابی سلول جو تھا منافقین کا سردار تھا. وہ اس لیے کیونکہ دل سے انکار کرتا تھا، زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت میٹھا ہوتا تھا، وہ بڑا اچھا ہوتا تھا، لیکن ایکچولی وہ منافقوں کا سردار تھا. تو یہ بھی ایک قسم ہو گئی. اب یہ پانچویں جو قسم ہے نا، کفر زندقہ یا کفر الحاد، یہ بھی ایک ایسا کفر ہے کہ بظاہر آپ دیکھیں گے مسلمان ہے، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزی بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی کر رہا ہے، لیکن ضروریات دین میں جو میں نے آپ کو بتائیں اس میں ایک ایسی تشریح کر دیتا ہے جو ہمارے عقائد کے ساتھ ٹکراتی ہے. یہ عقائد پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے عقائد کے ساتھ آتے ہیں. فار ایگزامپل قادیانی، ٹھیک ہے نا، قادیانیوں کا یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جی آخری نبی نہیں ہے جو ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ایک نبی اور ہے، وہ قادیان والا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی اور بھی ڈفرینٹ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ عقیدے اپنے لے کے آتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہے. یہ بھی کفر زندقہ جو ہے اور الحاد بھی ہے. تو ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں، تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے بتا دی اس لیے کیونکہ آگے یہ ساری چیزیں آئیں گی، پھر دوبارہ اس کو ایکسپلین کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو میں جہاں وہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو میں واپس یاد دلاؤں گا کہ یہ والی میں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے شرک. کیا ہے شرک؟ یہ کفر کی ایک قسم ہے. شرک جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کفر تو ایک مین چیز ہو گئی، اس کی ایک قسم ہو گئی شرک ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات عبادات میں کسی دوسرے کو شامل کر لیں. نمبر 1 کیا ہے؟ شرک فی الذات. شرک فی الذات، ذات میں اللہ تعالیٰ کی آپ نے کسی کو شامل کر لیا. جیسے عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا. یا آپ نے بت پرست ہیں، بت آپ نے کھڑے کر دیا. عرب کے سارے جو لوگ تھے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے 360 جو بت رکھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک بارش کا بت ہے، ایک پانی کا بت ہے، ایک اولاد کا بت ہے، ایک اس چیز کا بت ہے، ایک اس چیز کا بت ہے. یہ 360 انہوں نے بت رکھے ہوتے تھے، اللہ کے علاوہ شرک کرتے تھے. اب یہی بت ہم لوگوں نے نعوذ باللہ ہمارے دلوں میں آ چکے ہیں. ہم لوگوں کے پاس جا کے یہ چیزیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے شرک فی الصفات. صفات میں کیا کہ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا. یہ صفات میں شرک کرنا، آپ کسی اور کو اگر سمجھنا شروع کر دیں کہ جی وہ بھی ایسے ہی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح شرک فی العبادات ہو گیا کہ آپ غیر اللہ کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے نا. آپ منتیں مانگیں، منتیں چڑھائیں اور طواف کریں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں کریں، تو دیٹ از آلسو شرک فی العبادات. پھر اس کے بعد آتا ہے شرک فی الحکم. حکم میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور آپ نے جو ہے اس کو اپنے طرف سے آپ نے اس کو حرام کر دیا. کسی پیر صاحب نے یا کسی اور بندے نے آپ کہہ دیا جی یہ حلال ہے آپ کے لیے حرام ہے، تو یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شہد کھانے سے جو ہے نا تھوڑا سا وہ ہوئے، ہیزیٹیٹ کیا کہ جی میں شہد آئندہ نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری آیت اتار دی، پوری صورت اتار دی کہ آپ نے یہ شہد اپنے آپ پر کیوں ایسا کیا ہے، یہ میری نعمت ہے، میں نے آپ کو دی ہے، آپ اس طرح اس کو نہیں بدل سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں، حالانکہ صرف نے یہ کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے. ایک واقعہ ہوا تھا، ایونٹ ہوا تھا جس پہ یہ انہوں نے کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے اپنے پر حرام کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد شرک فی العلم ہو گیا کہ غیب کا علم کسی اور بندے کے پاس بھی ہے. جو پامسٹ ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں اور وہ آپ کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک کی ایک فارم ہے، اور یہ بہت ہی جو ہے نا ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے. انسان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی کتنے مہینوں کی اگر آپ اس طرح کریں گے. تو آپ کو پامسٹری اور ان چیزوں میں بھی نہیں پڑھنے کی ضرورت، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے، غیب کی چیز ہے، ایک پامسٹ کو کیسے پتہ چل گئی، ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہے. اس کے علاوہ شرک فی القدرت ہو گیا. قدرت یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بارش فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بارش ہوتی ہے نا. آپ کسی اور سے مانگیں کہ جی بارش کر دیں، آپ کسی پیر صاحب سے کہہ دیں یا کسی اور چیز سے کہہ دیں، کسی اور سے بندے سے کہہ دیں، وہ کلیم کرے جی میں اس طرح کر سکتا ہوں، تو یہ بھی جو ہے نا
یہ شرک فی القدرت میں آ جائے گی. اسی طرح شرک فی السمع والبصر کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بالکل ڈفرینٹ ہے انسان کے سننے اور دیکھنے سے. آپ کہیں کہ جی ہم بھی اس طرح ہی دیکھتے ہیں یا کوئی اور اس طرح دیکھتا ہے, فلانا شیخ اس طرح دیکھتے ہیں, فلانا پیر صاحب اس طرح دیکھتے ہیں, وہ بھی حرام ہے, وہ از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ مضامین قرآن میں سے میں نے عقیدہ آپ کو بتایا. پھر دوسرا رسالت ہے, انبیاء علیہ السلام کی ایک آرگنائزیشن ہے. 1.25 لاکھ انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے, اور وہ 1.25 لاکھ انبیاء جو تھے, مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, سوائے اکثر کے, ٹھیک ہے نا, سوائے چند کے, جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک ساتھ تھے. لیکن جو اکثر جو انبیاء تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے تھے. 1000-2000 سال کا فرق تھا ان میں, لیکن بات وہ ساری ایک ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رسالت ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر بعد احکام آ جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو سب سے سینسٹیو اور سب سے ڈینجرس چیز ہے, جس پہ لوگ پڑ جاتے ہیں اور مسائل قرآن میں سے نکال کر آپ کو بتاتے ہیں ایسے نہیں ہے بھائی, ایسے ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا ہونا چاہیے تھے. اور وہ صرف حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں, یا پھر قرآن کی جتنی آیات ہیں وہ ساری نہیں پتہ ہوتی. بیسڈ آن ون حدیث جو ہے آپ کا فیصلہ دے دیتے ہیں. وہ یہ جو ہے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کو فقہ بولتے ہیں, جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اسلامک جورسپروڈنس, جو 8 سال ہمیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ علم اصول فقہ ان قواعد کا جاننے کا نام ہے جن میں مکلف بندے کے متعلق جو احکام شرعیہ ہوتے ہیں ان کو مفصل دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کا طریقہ آ جائے. یعنی کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ان کو ثابت کرنے کا طریقہ آ جائے. فار ایگزامپل میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں, دس از رانگ. وہ کہتے ہیں آپ دلیل کے ساتھ اس کو ثابت کریں, آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ پھر دلیل کے ذریعے قرآن اور حدیث کے ذریعے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ دس از رانگ. ٹھیک ہے نا. یہ علم و فقہ ہے, اور اس کی 4 سورسز ہیں. اس کی 4 سورسز ہیں قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. ان چاروں کی بیس پہ آپ جو ہے نا مسائل کا استنباط کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دلائل شرعیہ ان کو بولتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہو گیا, 1 گھنٹہ بھی ہو گیا تقریباً. تو یہ میں نے آپ کو شروع میں تھوڑی سی چیزیں ہیں, کچھ بورنگ بھی ہیں, کچھ انٹرسٹنگ بھی ہیں, اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ انٹروڈکشن میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. انٹروڈکشن اگر یہ نہ ہو آپ کے پاس تو آگے میں جب قرآن کا ترجمہ کروں گا اور تشریح کروں گا تو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے. اب ان کی وجہ سے تقریباً 50-60% آپ کے سوالات جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے. جو باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم قرآن سورہ یوسف کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. تو ابھی 5-10 منٹ ہیں, جس نے کوئی اگر سوال پوچھنا ہے تو پلیز سوال پوچھ لیجئے. جی آواز آ رہی میری؟ آپ اپنا مائک آن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. کین یو پلیز رپورٹ سیکنڈ ٹائپ آف کفر. سیکنڈ ٹائپ آف کفر, اچھا سیکنڈ ٹائپ آف کفر میں نے آپ کو بتایا کفر جہود ہے. ٹھیک ہے. کفر جہود ہے کہ دل سے ضروریات دین کو حق سمجھنا لیکن دل اور زبان سے قبول نہ کرنا, جیسے کہ شیطان کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے, کیونکہ وہ دل سے مانتے تھے نا. یہود دیکھیں, میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہود کے بارے میں کہ یہود آئے کیوں تھے عرب, اور اسی طرح بت پرست وہاں کہاں سے آئی, یہ بھی آپ کو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ بتاؤں گا. بت پرستی کیسے آئی, یہود کیسے آئے, نصارہ مطلب کرسچنز وہاں کیسے آئے. یہ یہود جب آئے تھے ان کو پتہ تھا کہ نبی ایک آنے والا ہے جو مدینہ میں آئے گا. ایسا ایک شہر ہے جہاں پر کھجور کے درخت ہوں گے. یہ ساری ان کی بکس میں لکھی ہوئی تھی, اسپیشلی وہاں آئے تھے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آئے تھے. تو ان کو پتہ تھا, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ وہ عربز میں سے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بنی اسحاق میں سے ہوں گے, آل یعقوب میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, جوز اینڈ کرسچنز میں سے ہی ہوں گے جو آ رہے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نبی عرب میں سے آ گئے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے, تو انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. دس از کفر جہود, کہ دل سے ان کو پتہ تھا کہ یہ رسول ہے. شیطان کو جیسے پتہ ہے نا رسول ہے, کہ شیطان کو پتہ جیسے اللہ ہے. ٹھیک ہے نا, آدم علیہ السلام کو بنایا, لیکن دل سے جو ہے وہ اس کو انکار کر دینا زبان سے, لیکن بیک آف دا مائنڈ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچ ہے.
تو یہ ہو گیا. اور کوئی سوال اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو کین یو آلسو ریپیٹ دا فورتھ ٹائپ. اچھا, فورتھ ٹائپ جو ہے کفر نفاق ہے. کفر نفاق بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. جو سب سے جو دوزخ کا لویسٹ درجہ ہوگا نا, جو سب سے خطرناک ہوگا, اس میں کفر نفاق والے لوگ ہوں گے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو منافق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, منافقین. تو منافقین جو ہوں گے سب سے لوور درجے میں ہوں گے. وہ یہ تھا کہ ان کو دل میں جو ہے نا, دل میں صاف انکار ہوتا تھا, لیکن زبان سے آپ کو دکھانے کے لیے کہتے تھے ہم جی مسلمان ہیں, ہم یقین کرتے ہیں آپ پر, ٹھیک ہے نا. تو دیٹ از اے ویری ڈینجرس کائنڈ آف عقیدہ کہ یہ ٹریٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹریٹرز کی تو ویسے بھی دنیا میں بڑی خطرناک سزا ہوتی ہے, تو آخرت میں ان کی ہے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا کفر نفاق ہو گیا. اور کوئی سوال؟ جی یہ نا مائکرو فون بھی سب کے اوپن ہو گئے ہیں, اگر کوئی بول کر سوال کرنا چاہے. جی جی ضرور, جی بتائیں. میں نے آپ کو کافی کچھ اس میں بتایا. کوئی سوالات ہیں تو بتائیں. انٹروڈکشن میں نے کیا, اس کا پرپز آف لائف بتایا, تاریخ نزول بتایا, شان نزول, پریزرویشن آف قرآن, اور نقطوں کے بارے میں بتایا, علم تفسیر کے بارے میں بتایا, سورس آف تفسیر بتائی میں نے آپ کو, ٹاپکس بتائے میں نے آپ کو, ٹائپس آف شرک بتایا, فقہ میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو پوچھیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے, کچھ بھی آج کل کے زمانے میں سوالات ہیں, جو پرابلمس ہیں انشاءاللہ, تو جو میرے نالج میں ہے میں آپ کو بتاؤں گا. جی وہ دوبارہ کہہ رہی ہے کہ کائنڈلی ریپیٹ دی فورتھ ٹائپ آف شرک. جی جی, فورتھ ٹائپ آف شرک. فورتھ ٹائپ آف شرک از کالڈ کفر نفاق. بلا کفر نفاق. کفر نفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دل سے آپ انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا, نبی کا انکار کر رہے ہیں آپ, لیکن جسٹ ٹو شو یو, لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں بھی مسلمان ہوں, لیکن اس میں اس کو کوئی فائدہ ہے, اس میں اس کو کوئی چیز جو ہے مل رہی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہے کہ جی اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے, لیکن دل میں وہ صاف انکار کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں منافق. یہ سب سے زیادہ لویسٹ درجہ جو جہنم کا نا, یہ وہ ہے منافقین کے لیے. اچھا, اور سوال کوئی ہے تو بتائیں پلیز. مائکس آپ کے آن ہے, آپ ہیزیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ کوئی بھی سوال ہو تو میں اس کا جواب آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. سر کائنڈلی اللہ لفظ, ہاں یہ آگے انشاءاللہ یہ میں آپ کو آگے نیکسٹ جو بیان ہوگا نا اپنا ہوگا, اس میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ اللہ وائی اللہ لفظ, ٹھیک ہے نا. وہ پورا ایک ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو رحمان اور رحیم کی میں پراپر آپ کو تحقیق بتاؤں گا, اور پھر آپ کو میں اس میں سارا بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے لو کے جو ہے 100 حصے کیے, اور اس میں سے ایک صرف دنیا میں اور 99 اپنے پاس رکھے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں چلے گا. اور سوال؟ جی سر وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر اگر ہم خود سے قرآن کی کوئی بیسک ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیں تو آپ کون سی بک ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہاں یہ میں بھول گیا. اچھا, وہ بہت اچھا یاد دلایا آپ نے. دیکھیں خود سے قرآن پڑھیں, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, ضرور پڑھیں, ہم اس سے منع نہیں کرتے. اکثر لوگ ہم سے اس لیے متنفر ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ علماء کہتے ہیں جی کہ پڑھے نا جی قرآن, خود نہ پڑھیں. ضرور پڑھیں. آپ کے پاس قرآن جو ہے آسان قرآن جو ہے, آسان ترجمہ قرآن جو ہے نا, مفتی تقی عثمانی صاحب کا, یہ اتنی زبردست انہوں نے بک لکھی ہے کہ بہت مشہور ہو گئی الحمدللہ یہ. اور تقی عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے, اور اس میں جو ہے بہت آسان, جو آج کل کے لحاظ سے جو لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکے نا, اس زبان میں اس کو لکھا ہے. اور جہاں جہاں wherever is needed the commentary, تو وہ بھی اس میں شامل ہوئی ہے. ہر چیز میں کامنٹری نہیں ہے, جہاں جہاں ضروری ہے اس پہ وہاں پہ کامنٹری بھی کی ہوئی ہے. تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کتابیں پڑھیں, اس کے ساتھ آپ کی کامنٹری بھی آ رہی ہوتی ہے. جس چیز سے منع کی ہے میں نے آپ کو بتایا, وہ جو چیز جو پرابلمٹک ہے وہ احکام ہے, حلال حرام. اب آپ فار ایگزامپل میں آپ کو چلو ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک فرینڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں کبھی کبھار جو نماز پڑھتا ہوں
تو میں اس پہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں, آپ کو کیا پتہ ہے کہ قیام جو ہے فرض ہے, کھڑا ہونا فرض ہے نماز میں, ایک رکن ہے, اگر وہ ٹوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا لو کیا بات کرتے ہو, میں نے خود بخاری شریف میں پڑھا نبی کے نے اونٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھی. میں نے کہا جی بالکل پڑھی, وہ نفل نماز ہے. کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا جی نفل نماز میں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, فرض نماز میں آپ کا قیام رکوع سجدہ جو ہے وہ فرض ہے, رکن ہے, اس کو نہیں توڑ سکتے. الا کہ بہت شروع کر دیا, موٹر وے پہ جا رہے ہیں, جانماز بچھائیں, نماز پڑھ لیں آپ. تو میں نے کہا آپ نے کن لوگوں کو بھی یہ بات بتائی بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے بہت سارے لوگوں کو بتائی. میں نے کہا آپ توبہ استغفار کریں, کیونکہ دس از ناٹ رائٹ. آپ علماء بھی نہیں تھے, آپ کو نہ تفسیر آتی ہے, نہ آپ نے ایک حدیث پڑھی. وہی والی بات میں نے آپ کو بتا دیا, برش پکڑا اور سارا پھیرنا شروع کر دیا. یو کین ناٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے نا, آپ اس طرح کر کے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے. غلطی کریں گے, اگر آپ غلطی کریں گے خدا نخواستہ آپ کے سر پہ پڑے گی یہ بات. اور قیامت کے روز جن جن لوگوں کو آپ نے غلط بتایا, ساتھ ساتھ وہ بھی بیچارے پرابلم ہوگی ان کو بھی اور آپ کو بھی ہوگی. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ خود پڑھیں لیکن مسائل مت نکالیں اس میں سے. مسائل مت نکالیں, مسائل نکالنا علماء کا کام ہے, ان کو بتائیں. جیسے میں نے بتایا کہ مضامین قرآن میں سے جو ہے نا, جو قصص ہیں, سٹوریز, اور آخری چیز امثلہ, مثال, وہ پڑھیں. بہت سٹوریز ہیں. اپنا موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے, اصحاب کہف کی سٹوری ہے, اور یوسف علیہ السلام کی سٹوریز ہیں, سارے انبیاء کی سٹوریز ہیں, اس میں قصے ہیں, ان میں ایونٹس بیسڈ ہیں. یہ پڑھیں, یہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں. احکام کی طرف جو ہے نا تھوڑا سا مت جائے, اور وہ کمنٹری میں بے شک آپ پڑھ لیں, کمنٹری میں ہوتی تشریح. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ ہاؤ ٹو اسٹے کنسسٹنٹ. ہاں, ہاؤ ٹو اسٹے کنسسٹنٹ از ویری ایزی اینڈ آلسو very difficult. In the beginning it's very difficult because you need to connect with people. میں نے شروع میں لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا you need رجال اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے 2 سورسز بنائے ہیں. One is رجال اللہ, مطلب وہ لوگ آدمی, اور second is کتاب اللہ. یہ دونوں جب مل کے آپ کی صحبت بن جاتے ہیں تو دین آپ کے لیے جو ہے نا آپ کا جو ایمان کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ بہت سپیڈ اپ کر جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, کیونکہ میں تو رجال اللہ کے ساتھ رہا 12 سال, اور میں کتاب اللہ کے ساتھ بھی رہا 12 سال. میں نے تو 8 سال درس نظامی کیا. میں کانسٹنٹلی استادوں کے ساتھ ہوتا تھا اور کانسٹنٹلی اپنے شیخ کے ساتھ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر شاہد اویس رحمۃ اللہ, جنہوں نے 12 سال میری تربیت کی, 12 سال میری تربیت کی. میں اپنے شیخ کے ساتھ جب 12 سال رہا تو 12 سال میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں نے شیخ کو کبھی ادھر ادھر کی فضول بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے یا وہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے تھے, یا قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے, یا حدیث پڑھ رہے ہوتے تھے, یا پھر اللہ کی بات کر رہے ہوتے تھے. کوئی فضول دنیاوی بات نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر میں 8 سال اپنے استادوں کے ساتھ رہا اپنا مدرسے میں, جس کی وجہ سے آئی واز آلویز چارجڈ. ٹھیک ہے نا. لیکن جب میں نے مدرسہ چھوڑا تو بہت میری فیلنگز جو ہے نا آہستہ آہستہ خراب ہو رہی تھیں. جو پھر دوبارہ میں جب مدرسے, حالانکہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ میں بار بار مدرسہ جاتا ہوں, کبھی گرامر پڑھ لیتا ہوں, کبھی کچھ پڑھ لیتا ہوں, کبھی کچھ پڑھ لیتا ہوں, تو جس کی وجہ سے الحمدللہ میں دوبارہ میری چارجنگ ہو جاتی ہے. اگر میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں, میں رجال اللہ کو چھوڑ دوں, کتاب اللہ کو چھوڑ دوں, within few months you will see changes in me. ٹھیک ہے نا. اس لیے ٹو اسٹے کنسسٹنٹ یو نیڈ ٹو بی ود رجال اللہ, مطلب علماء کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا از سو امپورٹنٹ. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آج کل کے دور میں اتنے فتنے, there are so many trials and tribulations that you are being constantly attacked. You are constantly attacked by shaitan. You are constantly attacked by your nafs. وہ آپ کو حملے کر رہا ہوتا ہے. You need a proper shield. آپ کے پاس جب تک اچھی شیلڈ نہیں ہوگی تو آپ اس کے حملوں کی تاب نہیں لا سکتے. وہ بہت تیز ہے, وہ اس کو پتہ ہے, وہ بے خطا گاہک بناتا ہے, اس کو پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے. وہ کبھی بھی ڈائریکٹلی آپ کو بڑے گناہ پہ نہیں لے کے آئے گا. وہ گھمائے گا آپ کو, وہ ادھر لے کے جائے گا, وہ ادھر لے کے جائے گا, پھر آئے گا آپ کے پاس اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. تو اور کوئی سوال اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ. اچھا, میں میرے خیال میں فون پکڑ ہی لیتا ہوں. فون پہ آپ لوگ وائس نہیں کر رہے, فون میرا دور پڑا ہے, ذرا پکڑانا یار. اچھا جی,
میں یہ بند کر دیتا ہوں. اب میں کھولتا ہوں جی میسیجز، ان کال میسیجز. ٹھیک ہے جی سر، اگر ہم خود سے قرآن پڑھ لیں. یہ ہو گیا. اوکے سر، ہاؤ ٹو اسٹے کنسسٹنٹ ہو گیا. کائنڈلی پرووائڈ تہجد پریئر انسٹرکشنز. ماشاء اللہ تہجد پریئرز جو ہیں اصل میں تو عشاء کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے صبح صادق تک. ٹھیک ہے نا. عشاء میں بھی آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی تہجد سٹارٹ ہو جاتی ہے. میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی 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 آ رہی ہے. اچھا، تو تہجد کا ٹائم آپ کا عشاء کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم کی سنت ڈیفرنٹ تھی. وہ پھر بیچ میں پہلے حصے میں اگر آپ نائٹ کے مغرب سے لے کے آپ فجر تک کے 3 حصے کر لیں تو پہلا حصہ بھی ہوتا تھا، کبھی سیکنڈ بھی ہوتا تھا. تو آج کل جو حصہ بن سکتا ہے 1 بجے بھی ہو سکتا ہے اور 2 بجے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، از اٹ پاسبل. اور نفس کو مارنے کے لیے نا میں کہتا ہوں تہجد سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، اٹ از پاسبل کہ جو لیسن پڑھا ہے اس کو ریٹن فارم میں دیا جا سکے، کیونکہ میں نوٹ ڈاؤن کرتی ہوں لیسن. اور بہت اچھا، یہ جو ہے نا بڑا لمبا ہو جائے گا. اس کو ریٹن فارم میں تو نہیں ہو سکتا. میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ساری ویڈیوز میری ویب سائٹ، اس پہ بھی ہیں یوٹیوب میں. انشاءاللہ یہ سارا قرآن کورس میں ہوگا، تو اس میں آپ اس کو سٹاپ کر کے اس کو لکھ بھی سکتی ہیں اور پوائنٹرز آپ بنا لیں. ایک تو پورا بیان لیکچر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پوائنٹرز بنا لیں. فار ایگزامپل میں نے بھی پوائنٹرز بنایا ہوئے نا. دیکھیں میں نے انٹروڈکشن بنایا ایک پوائنٹر، سیکنڈ پوائنٹر میں نے بنایا پرپز آف لائف جس میں پرائمری اور سیکنڈری پرپز. اس کے بعد میں نے سورسز آف نالج بنا دیا. اس کے بعد ٹائپس آف وحی، طریق نزول، 40 ایئرس پہ نبوت آئی، پھر شان نزول، پریزرویشن آف قرآن، ایزی قرآن، علم تفسیر. پوائنٹرز بنا لیں آپ بھی، پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. سر ہم فرض نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. نہیں بھائی، آپ فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. میں نے آپ کو بتایا کہ فرض نماز کے لیے بلا عذر، بغیر عذر کے آپ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ قیام جو ہے کھڑا ہونا ایک فرض رکن ہے آپ کا. وہ ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی ہے. نفل نماز میں ہمیں نبی کے نے کر کے دکھایا، بیٹھ کے پڑھا تو ہم نے پڑھ لیا. اب آپ کہیں گے ہم جہاز پہ کیا کریں؟ تو جہاز میں تشبہ بالمصلین ہوتا ہے کہ آپ جیسے تشبہ جو رمضان میں روزے ہوتے ہیں ان کی طرح رہنا ہوتا ہے. آپ نے بے شک آپ کا روزہ ٹوٹ بھی جائے تو آپ نے ان کی نقل کرنی ہوتی ہے روزہ رکھنے والوں کی. ٹھیک ہے، لیکن روزہ تو آپ کو نہیں ہوتا، ان کی طرح آپ نے کھانا پینا نہیں ہوتا تاکہ لوگ اچھا نہیں لگتا. اسی طرح ہی جب آپ جہاز میں ہیں، اگر جگہ نہیں ملتی نماز کی تو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، تشبہ بالمصلین کر دیں گے، اور لیکن واپس آ کے وہ دوبارہ آپ پڑھیں گے گھر میں آ کے. ٹھیک ہے جی. اچھا، السلام علیکم. جو لوگ کھڑے کو ہو کہ نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے پلیز بتائیں. ہاں، تو کھڑے ہو کے جو نماز نہیں پڑھ سکتے آف کورس ان کو تو عذر ہے نا. عذر مینز دے ہیو گاٹ اے پرابلم. تو اس میں جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں زمین میں، یا بہت پرابلم ہے تو کرسی میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی جو اجازت ہے نا، دیکھیں عذر میں تو آپ کو اجازت ہے. وہ حدیث بھی ہے نا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں تو آپ اشارے سے پڑھ لیں. یہ ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ہی نہیں پڑھ سکتے کہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ گاڑی میں نہیں روکنی اور میں ادھر ہی پڑھ لیتا ہوں، وہ نہیں کر سکتے. آپ گاڑی روکنی پڑے گی اور آپ کو سائڈ پہ کھڑے ہو کے آپ مصلی بچھائیں اور نماز پڑھیں اپنی. اچھا، کائنڈلی ٹیل وائی وی ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹائپس آف حدیث. دیکھیں یہ حدیث کا جو کسی دن پھر انشاءاللہ میں آپ کو پوری ایک پوری اس میں کلاس چاہیے اس چیز کو میں انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے. اس میں کلاسیفیکیشنز جو ہوتی ہیں اس میں وہ چیز جو ہوتی ہے ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ حدیث جو ہے کون سی ہے. یہ خبر متواتر ہے تو اگر منتہا کے اعتبار سے ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے انتہا اس کی کہاں جاتی ہے. مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے. ٹھیک ہے، مرفوع وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے، موقوف وہ ہوتی ہے جو صحابی تک جائے، اور مقطوع وہ ہوتی ہے تابعین تک جائے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ راویوں کے اعتبار سے کہ مشہور حدیث کون سی ہے، عزیز کون سی ہے، اور غریب کون سی ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے، اسٹرینتھ کے اعتبار سے. پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں مقبول ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے. مقبول میں کیا ہوتا ہے؟ مقبول میں صحیح ہوتی ہے حدیث، اور صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے، صحیح لغیری ہی ہوتی ہے. اور حسن میں کیا ہوتی ہے؟ حسن لذاتی، حسن لغیری ہی ہوتی ہے. اور ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ اور جب حدیث میں تعرض آ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک ساری ایک سائنس ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک حدیث آپ نے دیکھ لی اور پھر اس پہ آپ نے فیصلہ کر لیا. اس کی اسٹرینتھ کو دیکھا جاتا ہے حدیث کی، اور اسٹرینتھ کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ کس دن میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، ٹرین مائی کیا ہم قیام کر سکتے ہیں اور رکوع اور سجدہ سیٹ پر بیٹھ کے؟ نہیں بھائی، سجدہ اور رکوع بھی پھر آپ کا فرض ہے نا.
آپ ٹرین پہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کا رکوع بھی فرض ہے, آپ کا سجدہ بھی فرض ہے, ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں فرض ہیں آپ کی, یہ نہیں توڑ سکتے آپ. وہی میں نے آپ کو بتائی, ٹرین پہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی. اگر آپ بیٹھ کے پڑھ لیں تو پڑھ لیں, تشبہ بالمصلین ہو جائے گا, آپ گھر جا کے اس کو دوبارہ پڑھیں گے ایز اے قضا, ٹھیک ہے. اور کوئی سوالات اگر ہیں تو بتائیے. چلو جی 1:15 ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, آپ لوگ بھی نماز پڑھیں. کین وی پرے سننا وائل سٹنگ؟ دیکھیں سننا بھی جو ہے نا بغیر وجہ کے آپ اس کو مت بیٹھ کے پڑھیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم تھا جس میں پڑھا جب نبی قسم کی ایج زیادہ ہو گئی, تھوڑی تھکن ہو گئی, پرابلم ہو گئی, پھر سنت بھی جو ہے نا نبی قسم نے کبھی بیٹھ کے پڑھ لی ہوگی. لیکن کوشش کریں یار کہ آپ جوان آدمی ہیں, کھڑے ہو کے پڑھیں, اس کا زیادہ ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ اذان ہو گئی ادھر, آپ لوگ بھی اب اس کے بعد نماز پڑھیں, اور نیکسٹ کلاس انشاءاللہ ہوگی, اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ تھوڑے پوائنٹرز اور رہ گئے ہیں اس کو بھی میں کلیئر کروں, اور کلیئر کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ قرآن کا سفر شروع کریں گے اپنا, اور 1 سال تک یہ جاری رہے گا. اور میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ اس کو انجوائے کریں, اور اس پہ ہم انجوائے کرنے کے علاوہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں بھی لے کے آئیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے نا. میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے, جو شخص اللہ کے رستے پہ نکلا دین کی تلاش, دین پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, علم حاصل کرنے کے لیے, اور وہ اس لیے کہ تاکہ اس کو زندہ کر سکے اسلام کو, اور وہ فوت ہو گیا تو اس میں اور انبیاء کے درمیان 1 درجے کا فرق ہو گیا. کتنی بڑی حدیث ہے. تو آپ کا یہ سفر شروع ہو گیا ہے, بے شک آپ سنڈے کے سنڈے کلاس کریں, آپ کا یہ سفر شروع ہو گیا ہے. آپ اب کبھی بھی اگر فوت ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کا اور نبیین کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے باقی چیزیں بھی کرنی اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے کو آپ لوگ تیار رہیے گا, پینز اینڈ پینسلز پکڑ لیجئے گا, کاپی رکھ لیجئے گا, تو پھر ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ کرتے ہیں. جی یہ سب سے درخواست ہے کہ جو گوگل کلاس روم ہے وہاں پہ مختلف اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہیں, پلیز ان کو ضرور فالو کیا کریں. جیسے بھی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اپنی جو حاضری ہے اٹینڈنس اس سے ضرور مارک کیا کریں جن نے شرکت کی ہے وہ, اور جو نہیں شرکت کر سکتے تو وہ ضرور وہ ریکارڈنگ کم از کم ضرور سن لیا کریں, اور اس کو یعنی فالو اپ رکھیں گوگل کلاس روم کو, جو مکمل ایک سیٹ بنایا گیا آپ لوگوں کے لیے, تو اسے فالو کریں. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.